أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صلوات. کل اس آیت کا ایک اچھی خاصی حد تک ذکر رہا، تو میں نے سوچا کہ آج کی مجلس اسی آیت سے شروع کی جائے. خداوند عالم یہ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ کا صرف یہی ارادہ ہے، اے اہل بیت، کہ تم سے ہر گندگی کو دور رکھے اور تمہیں اس طرح پاک رکھے جس طرح پاک رکھنے کا حق. یہ معلوم ہے، اور بے شمار علماء اہل سنت نے بھی لکھا ہے کہ اس آیت سے صرف پنجتن پاک صلوات اللہ علیہم اجمعین مراد ہیں. یعنی یہ واضح ہے کہ اہل البیت کا لفظ جہاں تک عربی زبان کے استعمال یا ڈکشنری کا سوال ہے، گھر کے رہنے والی، گھر کے اندر رہنے والی بلی کو بھی اہل البیت کہا جاتا ہے. تو اس لیے ڈکشنری آپ دیکھیں گے تو پھر اس کا دائرہ بہت وسیع ہو جائے گا. لیکن علامہ وحید الزمان حیدرآبادی اہل حدیث یعنی وہابیوں کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، اور انہوں نے صاف صاف لکھا ہے کہ لغت کے اعتبار سے تو بیویاں بھی شامل ہو جائیں گی، لیکن جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چادر کے اندر ان 5 ہستیوں کو لے کر اور خدا سے یہ کہا کہ خداوندہ میرے اہل بیت یہی ہیں، تو اب ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم اس سرکل کو بڑھاویں. یہی 5 افراد رہیں گے اہل البیت میں. صلوات پڑھیں آپ محمد. تو اس طرح کی باتیں اور بہتوں نے لکھی ہیں، اور مجھے اس وقت اہل البیت کا میننگ نہیں بتلانا ہے، لیکن ایک جملہ ایک اہل سنت کے بڑے عالم کا تھا. آج شاید 40 برس پہلے انہوں نے ایک مجلس پڑھی بہار میں، بڑے عالم تھے، اسے سننے کے شوق میں ہم بھی چلے گئے. تو انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول کے اہل بیت میں علی ابن ابی طالب کیسے شامل ہو جائیں گے؟ بیٹی شامل ہے، ٹھیک ہے، بیٹی کی اولاد شامل ہو جائے، ٹھیک ہے، لیکن حضرت علی علیہ السلام کیسے شامل ہوں گے؟ انہوں نے کہا کہ اور کوئی شامل ہو یا نہ ہو، لیکن علی ابن ابی طالب بیت اللہ کے اندر پیدا ہوئے، اس بیت کے اوپر ان کا برتھ رائٹ ہے، اور وہ بورن اہل البیت ہیں. صلوات پڑھیں آپ محمد علیہ. تو بہرحال خدا ان پر رحمت کرے، بہت بڑے محب اہل بیت تھے وہ، اگرچہ اہل سنت میں تھے. اس لیے میں نے سوچا کہ اس چیز کو آپ کے سامنے بیان کر دوں. تو خیر، اہل البیت کو خداوند عالم نے ہر گندگی سے دور رکھا. یعنی دیکھیے، یہ ترجمہ کچھ لوگ کرتے ہیں کہ تم سے ہر گندگی کو دور کر دے. دور کر دے کا مطلب یہ کہ گندگی ہے اور اس کو صاف کرنا ہے. صحیح ترجمہ یہ ہے کہ تم سے ہر گندگی کو دور رکھے، تم اس وقت بھی پاک ہو اور تمہیں آخر زندگی تک اللہ تعالیٰ اسی طرح پاک رکھتا چلا جائے گا. صلوات پڑھیں آپ محمد.
تو کسی طرح کی بھی گندگی ہو، جیسا میں نے کل عرض کیا تھا کہ وہ جسمانی گندگی ہو یا اخلاقی گندگی ہو یا سماجی معاملات کی گندگی ہو یا کمرشل ڈیلنگ کی گندگی ہو، جو کچھ بھی ہو، ہر چیز سے اللہ نے پاک رکھا ہے اور ان کو اس طرح پاک کیا جیسا اللہ کی نظر میں طہارت کا آخری درجہ ہونا چاہیے۔ تو اب جیسا یہ کل میں نے کہا تھا کہ اس آیت میں سینٹرل حیثیت حاصل ہے کس کو؟ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ۔ اس لیے انہی کے بارے میں چند باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کی طہارت کا یعنی ہماری یا دنیا کے کسی آدمی کی زبان میں کیا طاقت ہے کہ بیان کرے کہ جو سیب جنت سے پیدا ہوئی، رسول کے نور کا ٹکڑا ہوں، اور جب سے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا ہوا اس وقت سے عبد المطلب تک اور عبد المطلب سے لے کر عبداللہ تک اور رسول اللہ تک یہ ساتھ رہیں اور بعد میں یہ ٹکڑا علیحدہ ہوا۔ تو جو کچھ بھی خدا کا فضل و انعام رہا اس میں یہ رسول کے ساتھ شریک رہیں، جو کچھ بھی علم و معرفت اللہ کی طرف سے دیا گیا اس نور کو اس میں جناب سیدہ شریک رہیں، یعنی ان کے لیے کوئی ٹیچر یا ٹیوٹر نہیں مقرر کیا گیا تھا۔ وہ کل میں نے ایک ضمناً کہا تھا کہ یہ سوچا جائے گا کہ یہ اچھا کام جو یہ کر رہی ہیں یہ کس کی تعلیم سے ہے، یہ تو میں نے دنیا والوں کے نقطہ نظر سے بات کی تھی، ورنہ یہ وہ ہیں کہ ان کی بیٹی کے لیے ہے کہ عالمۃ غیر معلمہ، یہ وہ عالمہ ہے کہ جناب زینب کے کسی نے ان کو تعلیم نہیں دی۔ ان کے پدر بزرگوار وہ ہیں کہ ان کو سوائے اللہ کے کسی نے تعلیم نہیں دی۔ تو باپ وہ کہ جس کا لقب امی، بیٹی وہ کہ جو عالمہ غیر معلمہ۔ تو اب جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا وہ کسی سے علم و فضل یا معرفت یا اخلاق یا گڈ کیریکٹر حاصل کرنے کے لیے کسی ٹیوٹر کی ضرورت نہیں ہے، یہ بھی خداوند عالم کی طرف سے ان کو تمام چیزیں پہلے سے حاصل تھیں اور پیدائش کے وقت سے لے کر حاصل رہیں اور آخر تک رہیں اور قیامت تک رہیں گی۔ صلوات پڑھیں آپ۔ جناب سیدہ کے بہت سے القاب بیان کیے گئے ہیں، لیکن آج میں یہاں صرف دو القاب کا ذکر کروں گا۔ ایک تو صدیقہ اور دوسرے ام ابیہا۔ صدیقہ تو ہم سب سنتے رہتے ہیں، یعنی بہت سچی، لیکن ام ابیہا کم سنا جاتا ہے، لیکن حدیثوں میں بہت وارد ہوا ہے۔ ام ابیہا کا لٹرل ٹرانسلیشن ہے اپنے باپ کی ماں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لقب دیا تھا جناب سیدہ کو کہ یہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ صلوات پڑھیں آپ محمد آل محمد۔ اب ایک بہت بڑے عالم قوم میں آیت اللہ رستگار، انہوں نے سورہ کوثر کی تفسیر میں جناب سیدہ کا بہت تفصیلی تذکرہ کیا ہے۔ اس میں انہوں نے ام کے ڈکشنری کے لحاظ سے جتنے طرح کے استعمالات ہو سکتے ہیں اس لحاظ سے اس کا مطلب بیان کیا ہے۔ تو پہلے وہ دو ایک باتیں انہوں نے تو 14-15 میننگ بیان کیے ہیں، وہ سب نہیں بیان کرنا ہے۔ اور ایسا بھی ہے کہ مثلا 2 یا 3 میننگز میں کوئی بہت زیادہ ڈفرنس نہیں ہے، تھوڑا تھوڑا فرق ہے۔ ام جیسے ماں کو ام کہا جاتا ہے، تو ماں یہ گویا اصل ہوتی ہے بچے کی، جڑ ہے، جیسے کہ درخت کی جڑ ہوتی ہے، اس درخت کی جڑ کے ذریعے سے درخت زندہ رہتا ہے، درخت کو غذا ملتی ہے، پھلتا پھولتا ہے، اس میں پتے پیدا ہوتے ہیں، پھول پیدا ہوتے ہیں، پھل پیدا ہوتے ہیں۔
تو درخت کی زندگی جڑ پر موقوف ہے. اس کو کہا جاتا ہے درخت کی ماں. ام ابیہا کو اگر اس لحاظ سے ہم دیکھیں تو مطلب یہ ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی جڑ ہیں جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا. کہ جس طرح آپ جڑ کاٹ دیں تو درخت سوکھ کر ختم ہو جائے گا, مر جائے گا, جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا کو اسلام سے الگ کر دیں, اپنے فقہی سسٹم سے الگ کر دیں, اپنے اعتقادات سے الگ کر دیں, تو آپ کا اسلام مردہ ہے, بے حقیقت ہے, بے جان ہے, صرف نام کا اسلام ہے, کچھ نہیں ہے. صلوات پڑھیں آپ محمد علیہ. دوسری چیز کہ جیسے کہ سورہ فاتحہ کو ام الکتاب کہا جاتا ہے, کتاب کی ماں. اب یہ اس لیے ہے کہ جیسا کہ امیر المومنین علیہ السلام نے ابن عباس سے کہا تھا جب پوری رات گزر گئی تھی اور بائے بسم اللہ کی تفسیر ختم نہیں ہوئی تھی اور اب نافلہ صبح کا وقت ہونے لگا, تو آپ نے کہا کہ کہاں تک بیان کروں گا. ابن عباس اتنا سمجھ لو کہ جو کچھ تمام آسمانی کتابوں میں ہے وہ توریت و زبور و انجیل و قرآن میں ہے, اور جو کچھ توریت و انجیل و زبور میں ہے وہ سب قرآن میں ہے, اور جو کچھ قرآن میں ہے وہ سب سورہ فاتحہ میں ہے, اور جو کچھ سورہ فاتحہ میں ہے وہ سورہ فاتحہ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے, اور جو کچھ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے وہ بائے بسم اللہ میں ہے, اور جو کچھ بائے بسم اللہ میں ہے وہ اس نقطے میں ہے جو بے کے نیچے ہے. وَأَنَا النُّقْطَةُ تَحْتَ الْبَاءِ, اور میں وہ نقطہ ہوں کہ جو بے کے نیچے ہے. صلوات پڑھیں آپ. یہ جو حضرت نے کہا کہ وہ بے میں ہے اور جو بے میں ہے وہ بے کے نقطے میں ہے, اصل میں یہ جو بے نام پڑا ہے یہ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ پرانے زمانے میں پہلے, یعنی یہ الفیبیٹس کے پہلے پکچرز بناتے تھے چیزوں کی اپنا مفہوم ظاہر کرنے کے لیے. اس کے بعد سے پھر ان پکچرز کو آہستہ آہستہ سمپل کیا گیا اور ان کی یعنی درجہ بدرجہ بڑھتا گیا. تو بے جس کو ہم کہتے ہیں یہ گویا آج بھی ہیبرو لینگویج میں اس کو بیت کہتے ہیں. بیت کے معنی دروازہ, یہ مکان, بیت جو عربی میں بیت ہے وہ ہیبرو میں بیت ہے. اور اس کی جو شکل ہوتی ہے وہ آپ دیکھیں, 3 دیواریں ہیں, دیکھ رہے ہیں, یعنی وہ پہلے دروازہ مکان بناتے تھے اور اس کو کہتے تھے کہ بیت. اب اس کو شارٹ کیا اور 3 طرف کی دیواریں رہ گئیں, تو یہ ہوا بیت, جس کو ہم نے کر دیا بے. اور جو نقطہ ہے یہ مکان کا مالک ہے کہ جو مکان کے سامنے بیٹھا ہوا ہے, یہ اس کا سمبل ہے. صلوات پڑھیں آپ محمد آل محمد. یہ مقصد تھا کہ جو کچھ ہے وہ بائے بسم اللہ میں اس گھر میں ہے جو اہل بیت کا گھر ہے, اور جو اس اہل بیت کے گھر میں ہے وہ اس نقطے میں ہے, یعنی اس کے مالک کے پاس ہے, اور میں وہ مالک ہوں کہ جو گھر کا مالک ہے. صلوات پڑھیں آپ محمد. تو بہرحال سورہ فاتحہ ام الکتاب ہے کہ جو کچھ تمام آسمانی کتابوں میں ہے اس کا خلاصہ اس میں موجود ہے. تو ام و ابیہا اپنے باپ کی ماں کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی رسول کے پاس ہے
وہ سب کا خلاصہ، سب کا خاکہ، سب کا مطلب، سب کا مفہوم جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کے پاس۔ لیکن اب اور سب معنی کو چھوڑتے ہوئے ایک معنی انہوں نے غیر استغار نے، خدا ان کو زندہ رکھے، ایسا لکھا ہے کہ واقعی ان کے پہلے کسی نے نہیں لکھا تھا۔ انہوں نے لکھا کہ اللہ نے ازواج رسول کی عزت بڑھانے کے لیے ان کو ام المومنین کا لقب دیا، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، یعنی رسول کے ازواج یہ مومنین کی ماں ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ رسول ان کے باپ ہیں، رسول کو باپ نہیں کہا، یہ واضح رہے۔ کہا ہے تو یہ کہا ہے کہ یہ جو بیویاں ہیں رسول کی، یہ مومنین کی ماں ہیں، اس معنی سے کہ مومنین کے لیے حرام ہے کہ رسول کے ازواج سے رسول کے بعد نکاح کریں۔ تو بہرحال ان کو ام المومنین اور امہات المومنین کہا جانے لگا، اور آج تک کہا جاتا ہے۔ قرآن کا حکم ہے، اس سے کس کو انکار ہوگا؟ اور وہ ماں اچھی ہو، بدمزاج ہو، جیسی بھی ہو، بہرحال ماں ہے، ہے کہ نہیں؟ تو ماں ہے، چلیے، وہ تو قرآن کا حکم ہے، اس سے کیسے انکار کریں گے؟ ایک شخص نے کہا تھا، لکھا تھا کہ دنیا کی اولاد ناخلف ہوتی ہے، میرے ماں باپ ناخلف ہیں۔ تو کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ ماں باپ ناخلف ہو جاتے ہیں، تو خیر ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، یعنی تو بہرحال وہ ماں ہیں۔ انہوں نے یہ لکھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کو خیال آیا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ یہ سمجھیں ازواج رسول کہ یہ دنیا میں ہر ایک سے افضل عورت ہیں، یعنی عورتوں میں یہ سب سے افضل ہیں، اس لیے جناب سیدہ کو ام ابیہ قرار دیا کہ تم مومنین کی ماں ہو اور یہ رسول آخر الزمان کی ماں ہے، کہ ان کے درجے تک تم نہیں پہنچ سکتی ہو۔ صلوات پڑھیں علیہ وسلم۔ تو یہ ہوا ایک لقب ام ابیہ۔ دوسرا لقب ہے صدیقہ۔ صدیقہ کا ترجمہ اردو میں کیا جائے تو کہا جائے گا بہت سچی۔ اب یہ تو ذرا سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، انسان یا سچا ہوگا یا جھوٹا ہوگا۔ یہ بہت سچا کا تو کچھ مطلب نہیں سمجھ میں آتا۔ مطلب یہ ہے کہ ایک واقعہ ہوا، اگر آپ نے اس کو بعینِ اسی طرح بیان کر دیا جس طرح وہ پیش آیا تھا تو آپ سچے ہیں، اگر اس میں ہیر پھیر کیا تو جھوٹے ہوئے۔ جھوٹ کے تو گریڈ ہو سکتے ہیں کہ کم جھوٹ بولے یا ذرا بہت لمبا ہاتھ مار دیا جھوٹ بولنے میں، لیکن سچ کا کون سا گریڈ ہوگا؟ سچ تو یہی ہے کہ یا چیز سچ ہے یا جھوٹ۔ تو پھر اب یہ صادقہ ہو تو ٹھیک ہے کہ سچی ہیں، لیکن صدیقہ، اور صرف یہی صدیقہ نہیں ہے، ان کے شوہر صدیق ہیں، یعنی امیر المومنین علیہ السلام، کہ آپ نے منبر پر فرمایا ہے کہ انا الصدیق الاکبر انا الفاروق الاعظم لا یقولها غیری الا کذاب۔ اکبر، میں فاروق اعظم ہوں، میرے علاوہ اس لفظ کو اپنے لیے نہیں استعمال کرے گا مگر وہ جو بہت جھوٹا ہوگا۔ تو اب تو وہ بہت جھوٹے، تو یہ آپ نے دیکھ لیا، یہاں بہت جھوٹے والی بات تو آ گئی۔
بہت جھوٹے کا مطلب سمجھ میں آتا ہے، لیکن یہ کہ بہت سچا، اس کا کیا مطلب؟ بہت سچا، دیکھیے ہم اور آپ سچے کب ہوں گے؟ جیسا ابھی میں نے بیان کیا کہ ایک واقعہ ہوا اور ہم نے اس کو ٹھیک اسی طرح دہرایا جس طرح وہ پیش آیا تھا، تو ہم ہوئے سچے. یعنی ہمارا سچ پابند ہے واقعے کا. واقعہ پہلے ہو لے اور اس کو ہم ایگزیکٹلی اسی طرح بیان کریں تو ہم ہوئے سچے. لیکن یہ صدیق اور صدیقہ وہ ہیں کہ یہ واقعے کے پابند نہیں ہیں، واقعہ ان کا پابند ہے کہ جو زبان سے نکل گیا وہ واقعہ بن گیا. صلوات پڑھو. تذکرتاً یہ کہہ دیں کہ اگر میں کہہ دوں کہ یہ دیوار سونے کی ہو جائے تو سونے کی ہو جائے گی، اور اتنا کہتے کہتے دیوار سونے کی بن جائے. اور بچوں کی تشفی کے لیے اتنا کہہ دیں کہ تمہارے کپڑے درزی لے گیا ہے، صبح کو لائے گا تو پہنا دوں گی. اور خدا اس جملے کو اس طرح سچا کر دے کہ رضوان جنت کو حکم دیا جائے کہ تمام لباس لے کر جاؤ، لیکن خبردار یہ نہیں کہنا کہ میں خازن جنت ہوں، یہ کہنا کہ میں حسنین کا خیاط ہوں. صلوات پڑھیں محمد. تو جو ایسی صدیقہ ہو اور جس کی زبان سے نکلے ہوئے ہر لفظ کو اللہ سچ کر دکھائے، اس کے دعوے کو جھٹلایا جائے. اور جو ایسا سچا ہو کہ وہ صرف اشارہ کر دے تو دیوار سونے کی ہو جائے، اس کی گواہی کو جھٹلایا جائے. یہ ایک پری پلانڈ تھا یہ سب کچھ. یعنی یہ کہ اس طرح سے دنیا والوں کی نظر میں علی اور فاطمہ کی عزت کو گرا دو کہ معلوم ہو کہ وہ بھی عام انسانوں کی طرح اپنے فائدے کے لیے معاذ اللہ غلط دعویٰ پیش کر سکتے ہیں اور جھوٹی گواہی دے سکتے ہیں. اس طرح سے دنیا والوں کی نظر میں ان کی عزت کو پامال کیا گیا ہے. ایک عالم نے یہ لکھا ہے کہ روح تو قبض کرنے والا تو اصل میں اللہ ہے، قرآن مجید میں بھی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس نے فرشتوں کو مقرر کیا ہے کہ فرشتے اس کے حکم سے روح کو قبض کرتے ہیں. اور ان کا روح قبض کرنا یہ گویا ایسا ہوا کہ جیسے خدا نے ان کی روح کو قبض. لیکن کچھ ہستیاں ایسی گزری ہیں کہ ان کی روح خداوند عالم نے خود قبض کیا، اور اس میں انہوں نے مثال میں دیا ہے جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ کہ فاطمہ کی روح اللہ نے خود قبض کی. شاید سبب اس کا یہ ہو کہ فاطمہ نے باپ کے مرنے کے بعد سے جب تک زندہ رہی اتنے مصائب اٹھائے، اتنی اذیتیں برداشت کی دل پر کہ ہر لمحہ وہ سکرات موت میں مبتلا رہی، جاں کنی کی اذیت میں مبتلا رہی. اس لیے اللہ نے یہ گوارا نہ کیا کہ اب مزید ان کو سکرات موت کی تکلیف دی جائے، اور ان کی روح کو اللہ نے خود قبض کیا ہے. آپ ذرا سوچیں ایک بات کہ رسول 6 مہینے تک اپنے وفات کے پہلے سے 6 مہینے تک جائیں، جا کر کے صبح کو پکاریں کہ السلام علیکم یا اہل البیت انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور اس طرح سے خبر دیں کہ نماز اب تیار ہو رہی.
تو رسول جائیں اور سلام کریں. اور رسول کی وفات کے یعنی کتنی مصیبتیں جناب سیدہ پر پڑیں آپ تصور کر لیں. رسول اللہ کی وفات خود ایک کم نہیں تھی, بہت بڑی مصیبت تھی. اگر اکیلی یہی ایک مصیبت ہوتی تو کافی تھا کہ جناب سیدہ زندگی بھر روتی رہیں. لیکن ابھی باپ کا جنازہ دفن نہیں ہونے پایا ہے کہ شوہر کا حق غصب کر لیا گیا. اور 2-3 دنوں کے اندر آگ اور لکڑی لے کر آ جائیں, گھر جلائیں, دروازے میں آگ لگائیں, دروازے کو توڑیں, گھر کے اندر درانہ گھس جائیں. ایسا نظر آتا ہے کہ جیسے یہ مدینہ نہیں ہے, کربلا ہے. جو کچھ کربلا میں ہوا اس کا سنگ بنیاد مدینے میں اس دن رکھا گیا. وہاں کربلا میں اشقیاء خیموں میں درانہ گھس گئے اور جو چیز سامنے آئی وہ سب لوٹ لی. یہاں اشقیاء جناب سیدہ کے گھر میں گھس گئے, آگ لگائی گئی. یہ آگ تو شاید بجھا دی گئی ہوگی, لیکن وہاں کربلا میں جو آگ لگائی گئی وہ ہم جانتے ہیں کہ تمام خیمے ایک کے بعد دوسرے ختم ہوتے چلے گئے. کہ عالم یہ تھا کہ بیویاں ایک خیمے میں جب آگ لگتی تھی تو بھاگ کر دوسرے خیمے میں جاتی تھی, جب اس میں آگ لگ جاتی تھی تو تیسرے خیمے میں جاتی تھی. آخر ایک خیمہ رہ گیا کہ جس میں ہمارا اور آپ کا بیمار امام بے ہوش پڑا ہوا. جناب زینب نے جگایا, کہا بیٹا کیا غش میں پڑے ہو, بتاؤ کہ اب اللہ کا حکم ہمارے لیے کیا ہے, کیا ہم اسی خیمے میں جل کر مر جائیں یا باہر نکلیں. امام زین العابدین کی مصیبت کو کون سمجھ سکتا ہے, ان کے دل کی اذیت کو کون سمجھ سکتا ہے کہ اپنی امامت کا پہلا حکم پھوپھیوں کو اور ماؤں کو دے رہے ہیں کہ آپ بے پردہ بغیر مخرا و چادر ہزاروں اشقیاء کے مجمع میں نکل جائیں. اسی لیے ایک نے نہیں بہتوں نے یہ لکھا ہے کہ قتل الحسین یوم السقیفہ, کہ حسین سقیفہ میں قتل ہوئے. اور اسی چیز کو سمجھا تھا امام غزالی نے کہ انہوں نے یہ کہا کہ یحرم علی الواعظ ذکر الحسین و اصحابہ, کہ واعظ کے اوپر حسین اور ان کے اصحاب کا ذکر کرنا حرام ہے. لأنہ یجر الی بغض الصحابہ, کیونکہ اس کی وجہ سے صحابہ کا بغض پیدا ہوتا ہے. کون ہے کہ جو یہ پوچھے کہ کربلا میں کتنے صحابی تھے رسول کے, اگر ان سے ہم بغض رکھتے ہیں تو پھر اور صحابہ کا کون سا سوال پیدا ہوتا ہے. لیکن وہ بھی جانتے تھے کہ آج جو لوگ یہاں تلوار لے کر کے حسین کے منہ پر آئے ہیں یہ سب وہی نتیجہ ہے کہ جو وہاں پر شروع کیا گیا تھا, اور یہ اسی کا آخری دور آ رہا. تو بہرحال جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا کی مصیبتوں کا عالم یہ ہو گیا کہ آپ دن رات گریا کرتی تھی. روایتوں میں وارد ہوا ہے کہ سب سے زیادہ رونے والے دنیا میں 5 گزرے ہیں. ایک حضرت آدم کہ جو فراق جنت و حوا میں اتنا روئے کہ رخساروں پر نشان پڑ گیا آنسوؤں کی وجہ سے. دوسرے حضرت نوح تھے جو خوف خدا سے اتنا روتے تھے کہ اللہ نے ان کا نام نوح رکھ دیا, یعنی نوحہ کرنے والے. اور حضرت یعقوب فراق یوسف میں. اور چوتھے جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ, اور 5ویں امام زین العابدین علیہ السلام. جناب سیدہ دن رات قدر بزرگوار کو یاد کر کے اور اپنی مصیبتوں کا بیان کر کے روتی رہتی تھی, یہاں تک کہ اہل مدینہ آئے اور امیر المومنین سے یہ فرمائش کی کہ فاطمہ کے دن رات کے رونے نے ہمارے دن کے کاموں کو اور رات کی نیند کو